انڈیا نے اپنے تمام پتے شو کر دیے۔ اسرائیل کی محبت میں ایران کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ کہتے ہیں نا، جب وقت تبدیل ہوتا ہے تو فیصلہ سازی مشکل ہو جاتی ہے، اچھے اور بھلے کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ آج انڈیا کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ دنیا کی تمام اہم طاقتیں امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ پالیسیز سے دوری اختیار کر رہی ہیں، لیکن انڈیا کی ایک عجب ہی منطق ہے۔ انڈیا آج بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ انڈیا کئی دہائیوں کے سفارتی تعلقات کو بھلا کر ایران کو نظر انداز کرتا ہوا اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ انڈیا نے روس، چین اور برکس بلاک کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ کا انتخاب ایک ایسے وقت میں کیا جب دنیا میں ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکہ ایک ڈوبتی ہوئی عالمی طاقت ہے جس کا دنیا پر کنٹرول ہر دوسرے دن پہلے کی نسبت کمزور ہو رہا ہے، اور امریکہ دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا از اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری۔ انڈیا نے امریکہ کا انتخاب ایک ایسے وقت میں کیا جب عالمی منظرنامے پر امریکہ کے بجائے چین اور روس ابھرتی ہوئی عالمی طاقتیں ہیں۔ انڈیا کے اندر موجود دانشور بھی دلی کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انڈین اپوزیشن نیشنل کانگریس کی طرف سے موقف لیا جا رہا ہے کہ دلی نے ایرانی حکومت کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا ایران تعلقات جو دہائیوں پر محیط تھے ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد دلی کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ اپوزیشن جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انڈیا عرب ممالک پر ایرانی میزائل حملوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو ایسے میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت ہونی چاہیے تھی۔ ایران کی طرف سے انڈیا کو پیغام دیا گیا تھا کہ برکس کے فورم سے بھی ایران پر امریکی اور ایرانی حملے کی مذمت ہونی چاہیے تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی نے جو کیا وہ انڈیا کی تاریخ کے وہ بلنڈرز ہیں جو 70 سال میں کسی نے نہیں کیے۔ انڈیا کبھی بھی اسرائیل جیسی ڈکلائننگ پاور کے ساتھ مل کر ترقی نہیں کر سکتا۔ ششی تھرور نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پاکستان کی خارجہ پالیسی تاریخ کے بہترین مقام پر ہے۔ چین، روس اور پاکستان قریب آ چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی اس جنگ پر انڈین خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کو دیکھا جائے تو دلی نے ایران، روس اور چین کے ساتھ برکس بلاک کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کا مکمل محور اسرائیل کی سپورٹ اور اس امید کے ساتھ جوڑا تھا کہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی مداخلت کے بعد رجیم چینج کا عمل مکمل ہو سکے گا، لیکن آج اسرائیل سے زیادہ انڈیا پریشان دکھائی دیتا ہے۔ انڈیا کی سوچ کے برعکس اسرائیل اور امریکہ کی ایران میں رجیم چینج کی کوشش مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور یوں انڈیا مکمل طور پر اسرائیل کے حامی کے طور پر تہران کے سامنے موجود ہے۔ مختصر الفاظ میں بات کی جائے تو نیتن یاہو مودی کا گٹھ جوڑ ناکام ہو گیا۔ انڈیا نے اپنے تمام کے تمام پتے شو کر دیے۔